عزازیل کون تھا؟ اس کو کیوں بارگاہ الہی سے دھنکار کے نکال دیا گیا؟ عزازیل جو کہ اللہ کا سب سے نیک اور فرما بردار بندہ تھا، اس نے خدا سے بغاوت کیوں کی؟ آخر کیوں عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ ناظرین، آپ سب کو JS TV میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عزازیل کے بارے میں، جس نے قیامت تک انسانوں کو بھٹکانے کی قسم اٹھائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پہ دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، فرشتے اور جنات۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی اور جنات کی تخلیق آگ سے کی گئی۔ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت اور خدمت کرتی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی۔ اس میں سے جنات ایسی مخلوق تھی جس میں عورتیں بھی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سموم جنات کو پیدا کیا گیا اور اسے سب سے پہلے زمین پہ بھیجا گیا۔ زمین پر 300 سال رہنے کے بعد اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی۔ پھر ان دونوں کی شادی ہوئی اور ان کی نسل بھی خوب بڑھی۔ یہ پہلی جنات کی قوم تھی جو زمین پہ آباد ہوئی۔ پہلے تو اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی، لیکن جلد ہی یہ قوم سرکش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا اور ان میں سے صرف نیک جنات کو بخش دیا گیا۔ ان جنات میں سے ایک جن چالیپا تھا جو اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی بیوی بھی اسی کی طرح بہادر تھی اور ان دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ یہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح بہادر تھا۔ جب یہ قوم بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ زمین پہ جاؤ اور ان نافرمانوں کو مار پھینکو، اور یہ دنیا میں ہونے والی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے اور باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں شہزادہ عزازیل بھی شامل تھا۔ جب اس کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی تربیت فرشتے خود کریں۔ عزازیل کی تربیت فرشتوں نے بہترین انداز میں کی۔ اس کو عبادت کے طریقے سکھائے گئے اور بہت جلد ہی عزازیل اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ عزازیل اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت عزیز بن گیا۔ حضرت کعب بن احبار عزازیل کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور تقریباً 80,000 سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ عزازیل کو اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کا معلم مقرب کر دیا گیا اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ عزازیل کے نام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا عزیز، اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے تمام فرشتوں میں سب سے اونچا مقام رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ جس ممبر پر بیٹھ کے وہ درس دیتا تھا، اس ممبر کے نیچے بیٹھ کے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل اس کا درس سنتے تھے۔ لیکن عزازیل کو کیا معلوم تھا کہ ایک دن وہ اپنے رب کی خود مخالفت کرے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی۔ ایک دن عزازیل لوح محفوظ کے پاس سے گزرا تو اسے ایک عبارت تحریر کی ہوئی نظر آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ عبارت پڑھ کے عزازیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ سے پوچھا کہ کیا وہ اسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے نوازا جائے گا، لیکن ایک حکم نہ ماننے پہ اسے مردود کر دیا جائے گا، اور کہا کہ تم جلد ہی اس کو دیکھو گے۔ اس کے بعد سے عزازیل بہت پریشان رہنے لگا اور اس نے کثرت سے عبادت کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح ہی ہزاروں سال بیت گئے۔ پھر ایک دن عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس مٹی کو زمین کے مختلف حصوں سے اٹھایا گیا، اور اس مٹی کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اور صورت بنائی اور آپ کے جسم کو 40 سالوں تک روح کے بغیر رکھا۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانے سے گھبراتے اور ان میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا عزازیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ میں آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، جس پہ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ خلیفہ زمین پہ جا کے فساد برپا کریں گے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں جان بھر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی تکمیل کے بعد آپ کو سب نام سکھلائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ فضیلت بتائی جو انہیں معلوم نہ تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سب کچھ بتانے کا حکم دیا گیا جو انہیں سکھایا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب چیزیں دہرائیں جن کے بارے میں انہیں علم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے اللہ کی پیروی کی
اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا سجدہ کروں، اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے اللہ سے قیامت کے روز تک کی مہلت مانگی اور اللہ کے بندوں کو بھٹکانے کی قسم کھائی اور یہ کہا کہ مجھے تو نے ملعون کہا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس بات کی قسم کھائی کہ وہ قیامت تک خدا کے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو میرے بندے تمہاری پیروی کریں گے میں تم کو ان سے بھر دوں گا۔ ابلیس یا عزازیل کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، اور روایتوں کے مطابق اس کی موت کا وقت حضرت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان ہوگا۔ عزازیل نے اپنے مقام اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت اونچی ہستی تصور کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس نے غرور اور تکبر میں آ کے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ اپنے اسی غرور کی وجہ سے قیامت تک رسوا ہوگا۔ ناظرین، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔